ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے السلام علیکم۔ ہاں جی، میرا سوال ہے کہ جیسے کہ میں سنا ہوں اور سبھی لوگ شاید جانتے ہیں کہ تین جمعہ لگاتار اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اگر کوئی انسان 3 جمعہ لگاتار نماز نہیں پڑھا لیکن اس کے بیچ میں اور دوسری نمازیں پڑھا ہے، مطلب جمعے کے علاوہ کوئی بھی جیسے کہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اس میں سے کوئی بھی نماز اگر وہ پڑھا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یا نہیں؟ اصل میں 3 جمعے چھوڑنے کے تعلق سے جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ کافر ہو جاتے ہیں تو بیچ بیچ میں جمعہ پڑھائے، تو یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر غلط ہے کہ اگر کوئی شخص 3 جمعے لگاتار نماز نہ پڑھے جمعے کی تو اس سے وہ شخص جو ہے نا کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایمان، پہلی بات تو یہ کہ عوام کو ڈائریکٹ جو ہے حدیث کے الفاظوں سے خود مسئلے کو نکالنا کہ حضور نے ایسا فرمایا تو اس کا مطلب یقیناً ایسا ہوگا، یہ ہر صورت میں جو ہے وہ جائز بھی نہیں ہے۔ اگرچہ حدیث میں واضح الفاظ ہوں تو بھی اس کو چاہیے ہر شخص کو کہ اس حدیث کی صراحت جو ہے وہ کسی عالم دین سے کروائے کہ حضور نے ایسا فرمایا، اس کے بارے میں کیا یہ مسئلہ ہے۔ چاہے حضور نے فرمایا کہ جو 3 جمعے چھوڑ دے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، تو ایمان چلے جانے سے کیا مراد ہے کہ انسان کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ تو حدیث کے الفاظوں کو جو ظاہر ہیں اس سے وہی معنی مراد لے کر اور خود جو ہے نا مسئلے کو اخذ کرنا یہ عوام کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جہاں حضور نے فرمایا کہ ایمان 3 جمعے کے تعلق سے، تو وہاں علماء نے اس ایمان سے مراد جو ہے نور ایمان لیا ہے، یعنی یہ کہ ایمان کی لذت یا اس کا نور چلا جاتا ہے اور بظاہر جو ہے انسان وہ مسلمان رہتا ہی ہے، لیکن جو ایمان کے ایک اعلیٰ درجے ہوتے ہیں نا وہ اس کے دل سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، یعنی اس کا دل ایمان کے معاملے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے جمعے کو فرض اور ضروری بھی جانتا ہو، نماز کا انکار بھی نہ کرتا ہو، اور اگر اس نے جمعہ چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو حدیث کا الفاظوں کا ظاہر مطلب جو سمجھ آتا ہے عوام کو، اسی سے جو ہے مسئلہ سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے۔ باقی قاعدہ یہ ہے کہ گناہ کوئی سا بھی ہو، شرک اور کفر کے علاوہ، کہ جو گناہ کبیرہ ہیں یا صغیرہ ہیں، کسی سے بھی جو ہے نا انسان وہ کافر نہیں ہوتا۔ ابھی یہ کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کو حلال سمجھنے پر یا بعض حرام کو حلال یا حلال کو حرام سمجھنے پر بعض صورتوں میں انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی نہ جو ہے وہ علماء کریں گے، عوام نہیں کرے گی۔ تو کیونکہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا، نازک ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسی صورت حال ہو تو کسی قریبی عالم دین کے پاس جانا چاہیے اور وہاں جا کر بیان کرنا چاہیے کہ ایسا ہم نے سنا ہے یا حدیث میں پڑھا ہے یا کسی کتاب میں پڑھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، خود سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو عوام کے اندر یہ غلط فہمی کہ 3 جمعے چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، ایمان والا تو رہے گا، باقی 3 جمعے لگاتار بعض صورتوں میں مجبوری میں بھی چھوٹ سکتے ہیں، یعنی جمعے اسی کے اوپر فرض ہوگا کہ جس میں جمعے کی شرائط پائی جائیں گی۔ اب اگر مثال کے طور پہ اس کو یہی سمجھ لیں کہ 3 جمعے جو شخص نہیں پڑھتا اور وہ اسلام سے چلا جائے گا تو عورتوں پر تو جمعہ واجب بھی نہیں ہے اور ان کو پڑھنا بھی جمعہ جو ہے وہ ضروری نہیں، وہ تو جمعے کے دن بھی ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، تو ایسی صورت میں تو ساری عورتیں جو ہے وہ اسلام سے چلی جائیں گی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ بھئی واقعی اس کے لیے ضروری ہوتا 3 یعنی جمعے اور چھوڑنے پر کفر ہوتا، تو پھر اسلام کی جو ایسے فرض اور کفر والی چیزیں ہیں نا وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، لہٰذا اگر یہ اس سے اسلام جاتا تو پھر عورتوں کا بھی اسلام چلا جاتا۔ تو اس مسئلے سے بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عورت پر جو ہے عید یا جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں جمعے کی کہ جس کے اندر وہ شرائط پائی جائیں گی، صرف وہ شخص جمعہ پڑھے گا، اور جس میں شرائط نہیں پائی جائیں گی اس پہ جمعہ جو ہے وہ معاف ہوگا، تو وہ جمعے والے دن ظہر کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے مسافر ہے اگر کوئی شخص اور اس کو راستے میں کوئی مسجد یا نماز نہیں ملتی، تو ایسی صورت میں وہ جمعے کی نماز ترک کر سکتا، اپنے ظہر پڑھ سکتا ہے۔ یا پھر یہ کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہاں پر قریب میں جو مسجد ہے وہ صحیح العقیدہ سنی نہیں ہے، مثال کے طور پہ سمجھیں کہ اگر کسی کے قریب میں جہاں وہ شخص گیا ہے کسی مجبوری سے، وہاں جو ہے وہ قادیانیوں کی مسجد ہے، تو کیا شخص وہاں پہ جمعہ پڑھے گا، اس پہ جمعہ فرض ہو جائے گا؟ تو جمعے کی فرائض فرض ہونے کی جو صورتیں ہیں
اس کے اندر آدمی کا مقیم ہونا اور ساتھ میں امام کا بھی صحیح العقیدہ سنی ہونا ضروری ہے، کیونکہ بد مذہب بد عقیدہ کی امامت درست نہیں ہے، اور جب ان کی امامت درست نہیں ہے تو وہ پنجگانہ نماز کی ہو یا جمعے کی ہو، ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں بھی بندہ جو ہے وہ جمعے کی نماز کو ترک کر کے اپنی ظہر کی نماز جو ہے وہ پڑھے گا۔ تو اگر بیچ بیچ میں نماز پڑھی ہے کسی نے تو وہ اپنی نماز کا جو ہے نا ثواب پائے گا، جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں۔ لیکن اس ڈر سے بندہ بیچ بیچ میں نماز پڑھ رہا ہے کہ بھئی جمعہ میں نے نہیں پڑھا، تو اس سے اس کے یعنی کافر ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جس نے جمعے کی نماز قصداً چھوڑی وہ گناہ کبیرہ ضرور ہے، لیکن کفر اس میں نہیں ہے جب تک یہ نماز کو فرض جانتا ہو اور اس کے لیے توبہ کرے، اور اس دن کی جو ہے نا قضا نمازوں کے اندر ظہر کی نماز جو ہے وہ قضا پڑھے، اور اگر جمعہ نہیں ملتا تو بندہ تنہا جو ہے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو کسی کے لیے جمعہ چھوڑنے پر کفر کا حکم نہیں دینا چاہیے، اور عوام کو تو ویسے بھی کسی بھی معاملے میں کفر کا حکم نہیں دینا چاہیے۔ وہ چاہیے کہ علماء کے پاس جا کر، کسی مسجد کے امام کے پاس، عالم دین کے پاس جا کے جو ہے نا مسئلے کی تشریح کروا لیں کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے، کیا حکم ہے۔ پتھر میں اصل لالے پرنوار